سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے نال مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیل خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حمد و صلاۃ بعد بغیر کسی تمہید تو وقت دامن بالکل گنجائش ختم ہو چکی ہے. جو صحیح گھڑی کا تعین کیا گیا ہے اس سے مطابق تقریباً 25 منٹ باقی ہے. باقی میرے نقیب محفل بھائی تو لے کے تھوڑے تک تسی سارے ہی معزز ہو. کسی سے تھوڑے وقت دو چار گلہ کر لگی کہ سڑے بزرگ نور احمد صاحب اللہ انہوں نے قربت میں شمار رحمتہ اور برکت نظر فرمائے. اللہ انہوں نے بھی بخشش فرمائے اور اس مقدس جمعے دی بگی زامن علیہ گھریدہ صدقہ اللہ ساڑیاں بھی غلطیاں معاف فرمائے. اسی کوئی لمبی چوڑی مقدمے بن کے گل کدی نہیں سنائی. اسی بالکل ہی مختصر اتنی گل سنائی دینے کہ ساڑا قوم نال تعلق حضور دی وجہ تو ہے. تھوڑا ساڑا تعلق اسلام دی وجہ تو ہے اور اسلام ملے میرے مصطفیٰ دے جوڑے میں سکتے. اسلام حضور بھی عطا فرما گیا تو تھوڑا ساڑا رشتہ یہ توڑی میری مجلس اور اس طرح یہ جو نشست قائم ہوئی ہے یہ اسلام دے مذہب چاہیے. جو اسلام نے مذہب عطا کیتا ہے اسے چاہیے نا. باقی مذہب میں تقریباً اس طرح موسم نہیں ہوتا جس طرح یہ موسم سنو ملے ہے. ایک بھائی دے اسال ثواب واسطے اس طرح جمع ہونے ہیں تو اس صدقہ میرے محبوب علیہ السلام کہ جو سڑک جدا ہوئے اس نے بھی بہت عرصہ تک سڑا سلسلہ روحانی جسمانی اس دے نال متعلق رہے ہیں. ایسے ہی اس بھائی نے آپ نے تو جدا کر کے یہ تو محسوس نہیں کیتا کہ اسی ہمیشہ اس کو بھول بیٹھے بلکہ اسی کے پروگرام کر کے دسے ہے کہ اسی اس کو بھولے نہیں. جس آدمی کی تعزیت واسطے اسی جمع ہوئے سن پتہ کہ سن اسے اتنا درد ہے ادھر سڑے سے جدا ہوا کہ تھوڑی جی بات نہیں ادھا اتنا ہی صدمائی کہ اس کی تعزیت واسطے اتنے لوگ آئے. جس کا جتنا تعلق ہوتا ہے اس واسطے اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. تو جو لوگ جمع ہو رہے ہیں تو یہ اس بندے دا تعلق ہے اس تعلق دی بنا تے تسی اور میں اکٹھے ہوئے ہیں اور اس سے چلو میں نے بھی تھوڑی زیارت شرف بخشیا کیا ہے کہ میں تھوڑی زیارت کر کے اپنی بخشش میں سے کوئی اچھا جملہ بولنا چاہنا کہ جیسے میری بھی بخشش ہو گئی. بھائی اس دنیا کا تعلق جس سے تسی اور میں چل رہے ہیں یہ زندگی دے اس دن تک تا رہ سکتا ہے جس دن روح اور جسم کا تعلق باقی ہوئے. جس دن جسم علیحدہ ہو گیا اور روح ملائل اعلیٰ دی طرف چلی گئی تو وہ پہلے اللہ سلسلہ نہیں رہا. وجہ کیا ہے؟ محبت ہے. لیکن جس ہستی نال محبت ہے اس ہستی کی تصویر سامنے نہیں وہ تصویر سامنے نہیں تو ایسا ایسا جس ہستی نال سن پیار آئی اس کی تصویر ایسا ایسا مٹنا شروع ہو گئی. ایسا ایسا مٹ کے ایک دن بالکل ہی دل تو دا نقش ختم ہو گیا. تو جس دن اس کا دل تو نقش ختم ہو گیا تو سمجھو اس کی یاد ختم ہو گیا. تو اس کا تعلق اور اس کا ساڑی محبت الفت اس دن تک باقی رہ سکتی ہے جدوں تک اس کا تصور ساڑے دل سے موجود ہے. جس دن اسے اپنے بھائی دا تصور دل سے نکال دیتا تو پھر اس بھائی نال ساڑا تعلق ختم ہو گیا. اپنی زندگی تک جس نال چند دن تسی مل کے گزارے اس دا جو تعلق بڑی روح والے نہ کبھی ختم نہ کرے.
اس کو اپنے درمیان سمجھایا کہ سڑے درمیان ہے، اس کو تسی اپنے درمیان سمجھا نا، تو جدو بھی تسی نماز پڑھی نا تے اپنی نماز ہے جدو دعا کی تھی نا مالک سانو معاف کر دے، نال ایک باری تسی کہہ دیتا مالکہ سانو ہی معاف کر ساڑے بھائی نور آمد رو معاف چکا رہے، تو انشاءاللہ اس مالک دی بارگاہ ہے اسی گنہگار ہیں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اگر ساڑے تے کرم کیتا نا ساڑے تو پہلے اس بھائی تے کرم ضرور کرو، کیونکہ سند بھی سانو اسلام اسی طرح دیتی ہے کہ جدو تسی ویکھو کہ تواڈی دعا قبولیت دے درجے وچ پہنچنی ہے تو اودوں پہنچنی نے جدو تسی کسے بھائی نال خیر خیر کی، جدو تسی اپنے واسطے دعا مانگی نا تو اس سے تاخیر ہو سی، دن لگ سن، دیہاڑے لگ سن، ہفتے لگ سن، مہینے لگ سن، سال لگ سن، آج اگر اس دعا تو پہلے تسی اپنے بھائی واسطے دعا خیر کر دیتی نا وقت نہ تواڈی دیر لگنی ہے نہ اس دی بخشش دیر لگے گی، تو اس سے کچھ نقصان تا نہیں ہوگا۔ اگر میں اپنے واسطے ہاتھ اٹھائے تو میں 5 منٹ دی دعا اپنے واسطے مانگ سکنا تو وہ بھی تو میرا بھائی ہے، اس والی بھی تو میرا تعلق ہے، وہ بھی تو کسی دا بیٹا ہے، وہ بھی تو کسی دا باپ ہے، وہ بھی تو کسی دا بھائی ہے نا، تو وہ بے سہارا ہے نا، تو اس کا سہارا کوئی نہیں، پھر جیندے دے لوگ سہارا بڑھ گئے نا، تو اس سے سہارا کون ہو سی، اس سے سہارے واسطے میں اتنا ضرور عرض کر سکنا کہ اسی اس کی تصویر بھلا نہیں سکتے، جدو تک سڑی زندگی یہ ساڑی دعا نور آمد نہ ضرور ہو سی، اس نیت نال اور اس اخلاص نال کہ اسی اس واسطے دعا کرنی ہے کہ اس سے صدقے ساڑی قبول ہوں، احسان کر کے نہیں کہ بھئی میں تا جناب توڑے والد صاحب واسطے ایک کوئی گل دسن دی ضرورت ہی ہے کہ جناب میں جدو بھی نماز پڑھنا توڑے والد واسطے یا توڑے بھائی واسطے دعا مانگنا، جناب میں نہ گل کیتی کرو تو یہ سمجھا کرو کہ میں توڑے باپ دا نام لے کے اپنی دعا بھی قبول کرا دوں، آئی تھے احسان دی ضرورت نہیں نا، کیونکہ ہر آدمی بھی حاجت مند ہے، اچھ وہ دور تا نہیں نا کہ میرے محبوب کھڑے ہو گئے تھے، میرے محبوب فرمایا فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی، تو میں کہا وہ ہستی آج سامنے نہیں، جس ہستی گنہگار دی سر پہ ہاتھ رکھے تھے کہ میرے مالک فرمایا محبوب توڑی زبان جو نکل گیا میں کیوں تبدیل تھی، آج وہ بزرگ تو نہیں نا، آج وہ ہستیاں تو سامنے نہیں، آج تو امید وابستہ ہے، امید بھی ہے نا، تھوڑی خاموشی اتارو، میں تھوڑے نالی مخاطب ہوں، کچھ میرے نالی تھوڑا تھوڑا بولو، تو میرے نبی علیہ السلام دے دور اقدس تو بات تو امید رکھی جا سکتی ہے نا کہ فلاں ایک اللہ کریم نے ضرور کرم دا معاملہ فرمایا، اسی طرح ہی ہے نا، یقین ان کوئی نہیں آکھ سکتا پہ فلاں فوت ہو گیا فلاں جنت، دعویٰ ضرور ہے کہ مالک معاف کر رہا ہے، یعنی دلیل تک کوئی نہیں، دلیل کوئی وہ میرے مصطفیٰ رضا ہے، وہ دلیل ہے کہ وہ دلیل ایک واسطے نہیں، وہ پوری امت واسطے ہے، ہاں اگر اسی ایک آدمی واسطے آنا ہے کہ میرے محبوب دے صدقے اللہ نے معاف کرنا ہے تو ساڑھا ایک آدمی واسطے نظریہ نہیں ہے، وہ ساڑھا پوری امت واسطے نظریہ ہے کہ جدو میرے محبوب آگئے نا صف بس میں، میرے محبوب علیہ السلام نے کھڑے ہو کے مالک دی بارگاہ عرض کر دیتا نا تو میرے مالک گل پردائندہ نہیں، یار دی گل پردائندہ تا کوئی نہیں، یہ تو گل کوئی نہیں ہوتا کہ بدا محبوب اور آکھے ساڑا محبوب ہے تو ساڑا کام ہے، وہ محبوب بھی آکھے کہ محبوب بھی ہے، پیارا بھی ہے، طالب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، رشتہ بھی اتنا بڑا ہے، تو میں گل مان نہیں سکتا، تو پھر اتھے لگتا ہے جناب پھر طالب مطلوب نس بڑھایا، محبوب نس بڑھایا، جب محبوب بڑھایا تا جنا آنا ہی کرے گا، یا رسول میری مجبوری ہے، میری چھوٹی تقریر اسے قسم دی ہوندی ہے کہ ساڑا صرف تعلق محبوب دی وجہ، اسی کسی نو دوست بھی منیا تو اپنے محبوب دی وجہ، اسی کسی نو اپنا قید بھی منیا لینا تو محبت رسول تو منیا، وگرنہ اسی کسی نہیں منیا، میں اگر تسی محسوس نہ کرو تو میں سمجھا تو تم بڑا آسانی نال سکنا کہ اسی عمران خان نال اتنی محبت نہیں کر دے جتنی اسی خادم حسین نال کر رہے ہیں، ہون تو سمجھ گئے اسے ہو، یعنی اسی ایک ملک دے وزیر اعظم نال اتنی محبت نہیں کر دے جتنی ایک مولوی نال کر رہے ہیں، تو تم صحیح سمجھ آگئی اسی کہ ساڑا تعلق پیسہ نہیں، ساڑا تعلق دنیا نہیں، ساڑا تعلق شہرت نہیں، ساڑا تعلق چوکھڑ مصطفیٰ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچائے، ساڑا کائنات دے بڑا سجن ہوئی،
تے میں جانا یہ انتخاب تہاڈا ہی ہونا چاہیے جو جس دے نال وابستہ ہے نا. میں یہ نہیں آکھ سکتا کہ میں صرف تانوں یہ آکھاں کہ تسی خادم حسین نو من لو ہے کیونکہ اس دنیا تے وسن والے لوگ مختلف عقیدیاں تے میں ضرور آکھ سکنا یار جس دے پیچھے نماز پڑھنا ہے پھر انہوں عمران خان نال ڈاٹا سمجھی اس سے فرقہ واریت نہیں ہے. صحیح سمجھ سکتے ہو نا. جس سے پیچھے نماز پڑھ دے ہو نا اس کو عمران خان نال تکڑا سمجھی کہ جس سے پیچھے نماز پڑھی ہے اسے دی سنت اسی طرح یہ ہے کہ نہیں. تو میں اسے جملے جو جملہ عرض کرنا یہی میرا مقصود ہے کہ کسی اس بندے کو مان لیا ہے کہ جس بندے نے میرے محبوب دے دین دی خاطر ویل چیئر تے بہ کے سردی دی سخت راتاں چ کوئی ڈیل نہیں کیتی سودا میرے مصطفیٰ دی عزت نہیں کیتا ہے. تو ساڑھا یہی تعلق ہے کہ ساڑھے نور احمد صاحب کے بارے میں چند پہلے دو چار تاریخی کلمات سنا رہے ہیں. تو میں آکھ سکنا کہ ہر وہ آدمی کی جو ایسی زندگی گزار بنے اس سے چلے ونر تو بعد دکھ بڑا ہوتا ہے. تو میں ضرور عرض کر سکنا کہ میرے ملک دا وزیر اعظم فوت ہونے میں اتنا رمان نہیں جتنا میں نے ویل چیئر تے بیٹھے بابے دا سے. وجہ کیا ہے کہ جس میں نے میرے مصطفیٰ کریم دا دین عطا کیتا ہے میں اگر اس بھی احسان مند نہیں ہو سکتا تو پھر میرے تو بڑا فراموش کوئی نہیں. تو میں اپنی گل کر کے دلیل تونوں عطا کرنا چاہنا تہاڈی خدمت چ یہ پھل رکھنا چاہنا کہ جناب سب تو تہاڈا خیر خواہ تہاڈی مسجد دا پیش امام جو تہاڈے بچیاں دا استاد ہے جو تہاڈا استاد ہے جو صبح بیٹھ کے نا چند ٹکیاں دے علی بات آسا تہاڈے بچن پڑھیندا نا اس تو بڑا تہاڈا کائنات خیر خواہ کوئی نہیں. اس اے بی سی پڑھا کے روٹی دی گل نہیں کیتے اس علی بات آسا پڑھا کے جنت دی گل کیتی. میں اس معاشرے چ آکھ سکنا کہ اس معاشرے سب تو کم عزت میری دوبارہ میں نہیں آکھ سکتا یعنی میں مولوی ہے نا تو اس معاشرے سب تو کم عزت مولوی. یہ تسی سارے جان دے اس چیز کو کہ کوئی بھی محکمہ آدمی مولوی تو اچھا نہیں جان جانا. ہن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی وزیر اعظم دی مسند تے تشریف فرما کہ مینوں آخری کہ مولوی اچھا ہے نہیں آکھ سکتا. اس جدوں بھی آکھنا تو اس نے آکھنا کہ جناب جو بائیڈن اچھا ہے ٹرمپ اچھا ہے بش اچھا ہے کیونکہ اس کا تعلق اس نال ہے. میں ضرور عرض کر سکنا کہ اگر اس معاشرے چ میں سب تو برا تو میں اپنے لہجے چ آکھ سکنا اج میرے تو بھی معزز کوئی نہیں تسی سارے پڑھے لکھے تلے ہو تے میں ان پڑھ تسی سمجھن واسطے تو جملہ بڑا ہی آسان ہے لیکن تسی توجہ نہیں فرمائی. تو میں ان پڑھ ہو کے میں معاشرے کم ترین ہو کے مت بھی اس مسند سے آن تو میرے مصطفیٰ دے دین دی برکت ہے کہ نہیں. اگر اس مسند سے میں نے کوئی چیز لے آئیے تو میری شہرت یا میرا شباب یا میری دولت میں نہیں لے آئی اس مسند سے میں نے میرے مصطفیٰ دا دین لے آئے. تو میرے مصطفیٰ کریم دے دین دی اتنی برکت ہے اتنی برکت ہے اتنی برکت ہے کہ جس آدمی دی تسی صبح اٹھ دے باقی انسلٹ کر لیندے ہو 5 بجے وہی آدمی جنازہ پڑھا کے سارے تو سرے فرست ہوتا ہے سارے اس سے پیچھے ہی ہوتے ہیں نا. تو سارا کچھ ہوتا رہ ویندا ہے معاشرہ چلتا رہ ویندا ہے. ایک چیز چھوڑ دیتی کرو کہ جس سے پیچھے تسی جنازہ بھی پڑھ دو جس سے پیچھے نماز بھی پڑھ دو نا اس کو برا بھلا آکھنا چھوڑ دیو جی باقی ہو گئی نا معافی دا معافی یہ بھی ہو گئی سی. کچھ چند دن ساڑھے خلاف جو پورا کفر ہے پورا کفر بھی ساڑھے خلاف ہوئے تو تسی ساڑھے مقتدی بھی تسی ساڑھے خلاف ہوئے تو سانو دنیا تو لین کے دیں دے کوئی چیز دا سانو ہی لین دیو اسی سودا محبوب دی عزت دا کر رہے ہیں کہ ہر آدمی میرے محبوب دی عزت خریدے. ہر آدمی میرے محبوب دی ناموس رسالت واسطے پہریدار بن کے کھڑا رہے. اسی یہی درس دے رہے ہیں اسی کوئی نئی کتاب نہیں سنا رہے کوئی نواں سی قرآن نہیں لائے کوئی نئی حدیث نہیں لائے کوئی نواں مشن نہیں لائے. ساڑھا مشن نہیں ہوئے جو غازی ملک ممتاز حسین قادری دائے فرمایا کہ شہرت چاندے تو یارو دنیا چھاڑ دیو ایک باری میرے مصطفیٰ دے نام تے لیلام ہو جائے حشر تک نام چاہیے سے. تو اس سے بغیر کسے دن بھی توڑے نال گل کریے نا تو شاید کسی دی سزا ہوئے نوے ساڑھی سزا کا تعلق کہ اسی بھی اگر ذمہ دار لوگ ہو کے اسی تو مصطفیٰ کریم آقا دا پیار عطا نہیں کر سکتے تو پھر ساڑھے جمڑ تے بھی حرف ہے. اور یار خود اسی اس مسئلہ تے آگے اس عزت دے لائق ہو گئے اس قابل ہو گئے ہیں تو اسی خود بیکھیا ہے معاشرہ بے شک جس مقام تے بھی چلا گیا ہے لیکن آج بھی مولوی اپنے پیر تے کھڑا رہے مولوی تو باعزت اور کوئی نہیں ہو سکتا.
تو میں اس مجمع چی اگر سوال کرانا تو معذرت نال میرا مجمع اس وقت بھی خادم حسین رضوی دی شکایت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے نہیں پتہ ہے کہ اس بزرگ نے پیسہ کوئی نہیں لیا. اس ضرور اکثر کہ اگر اس نے کوئی گل کی تھی نا میرا بیگانہ بھائی بھی آکسی کہ اس نے عشق مصطفیٰ دی گل کی تھی تو تسی خود سوچو اسی بریلوی ہو کے اسی پیرن چھوڑ دیتا ہے خادم حسین رضوی دی گل کرنے ہے تو تم سمجھ آوینی چاہیے کہ ساڑھا نظریہ کوئی فقط پیری مریدی نہیں ساڑھا سلسلہ تعلق محبت مصطفیٰ ہے. اس سے بڑی اور میں باسنا دلیل کیا دے سکنا کہ اسی پیر نو بھی پیر تام مننے ہیں جو پیر دا بھی تعلق میرے مصطفیٰ نہ لنا ہے. بھئی پیر بھی 5 وقت نمازی ہوئے روزہ دار ہوئے تہجد گزار ہوئے عبادت گزار ہوئے یتیم نال مسکین نال بیوہ نال اس کو پتا ہوئے کہ ناندے نال خدمت کرن دے اسلام دے فرائض کیا ہے. میرا پیر محل دے تلے جلوہ فرما ہوئے مرید سردی دی موسم میں ٹھنڈا لنگر کھا کے واپس جا رہی ہوئے تعلق نہیں جڑتا. میں کہا اسی تو اس کو پیر منیا ہے جو کربلا دے ٹیپے دے قربان ہویا ہے میرے محبوب عزت کا سودا نہیں کیتا. میں اور معاشرے میں کیا عرض کر سکنا میں اس علاوہ ہور توڑے کو کیا بھیگ مانگ سکنا. حسین تو بڑا ہی کائنات ہے جو پیرے تو میں نے بھی کھا دیا کائنات ہے بڑا معزز پیر میرا امام علی مقام امام حسین ہے. میرے امام حسین نے 32 سال دے عباس تو لے کے 6 ماہ دے اصغر تک بھی صرفہ نہیں کیتا دین نو دیتا ہے پیرے نہیں تو ہور کون ہے. تو میں ضرور اپنی قوم نو صحیح سمجھا سکنا کہ پیر وہی ہو سکتا ہے جو اسلام تے مٹ وجے. پیر اسلام تے نہ مٹے پیر محالی چو نظر آوے مرید فیض آباد دھرنے چو نظر آوے مرید بہتر ہے یا پیر بہتر ہے. وہ کوئی تو سوچو ہی صحیح یار ساری چیز پیری مریدی چیز نہیں رکھی ہے تو نہیں جی پیر دی بیعت کر لئی تو نماز دی لوڑ کوئی نہیں عمل دی لوڑ کوئی نہیں اور نہیں پیر نو منے ہی سے واسطے پیر نمازی آسان نال بھی پڑھے سی تو تسی بیعت کر کے آدھو بس نماز ہون بیعت کر لئی ہون کیڑی لوڑ ہے تو یہ جائے پیری مریدی اسلام قبول نہیں کردا. اسلام حقہ ہی بیعت قبول کردا ہے کہ میرے امام علی مقام تاخری شب نو اعلان فرما رہے ہوں وہ چلے جاؤ کل یزید دی صف چناونا حسین ہو سکتا ہے قیامت نو تاڑا ضامن ہوئے سی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اسی دائی کیا بات ہے یہ جو جملہ ہی کدی نہیں بولا کہ جس سڑ جملے تو کسی معاشرے دے فرد نو تکلیف ہوئے مومن کسی نو تکلیف نہیں دیتا تکلیف مقصود بھی نہیں. میں نے تسی صدایا ہے جس کل انداز نال بھائی سجاد ٹائم لیا ہے شاید کوئی ہور ہوندہ تو جیڑی حالت میں کیتے ہیں انہوں چوتھی باری کال بند کر چھوڑ گیا لیکن کمال انہوں دا اصرار ہے کہ جنہاں اثر تک میرا پلو نہیں چھوڑیا تو انہوں نے وجہ تو کوئی سبب ہی ایسا بن گیا جس مجبوری تو پہنچنا بھی پیا تو میں اگر انہوں اتنے شوق نال صدیہ میں ایسا جملہ بولا 10 آدمی میری تقریر تے ناراض اٹھ کے جا رہے ہیں تو اس سے سواد ہی کوئی نہیں ثواب ہی کوئی نہیں. میں اس نظریے نال آیا کہ ساڑا کوئی اختلاف نہیں میرے محبوب دی عزت واسطے زمانے دا نواب کھلوتے ہوئے تاوی امام ہے سب تو معاشرے دا غریب میرے محبوب دی عزت واسطے کھلوے ساڑا تاوی امام ساڑا کسی نال کیا سودا ہے. اچھا میں آتا جی فلان دولت مند بھیڑا ہے فلان یہ جی ہے اگر اس نو اللہ دولت دیتی ہے تو اسی دولت غلط کام تے خرچ نہیں ہوندی. ایک بیوہ دی خدمت ایک یتیم ایک مسکین دی خدمت ایک رفع عامہ واسطے دینی ادارے واسطے دینی مساجد واسطے میں اس نو برا نہیں آکھ سکتا. میں اس نو آکھ سکتا ہاں اللہ دولت بھی دیتی ہے نال سنبھالن دا ڈھنگ بھی دیتا ہے. میں یہ ضرور عرض کر سکتا کہ دولت بھی اللہ انتخاب فرمایا تھا بھی اس نے دیتی ہے نا. ہاں میں برا ضرور آکسا کہ اگر اس نے اللہ دولت بھی دیتی ہے شہرت بھی دیتی ہے 4 دوست بھی عطا کیتے تو اس دولت نے مست دھن نشہ اس شراب خوری کر دے پھر زمانے اس برا بندہ کوئی نہیں کہ اس اللہ دی دیتی نعمت کو اتنا آسان سمجھے کہ اتنی آسان نعمت ہے کہ اللہ ایک آدمی ہے ٹھٹر دی سردی دی رات پورا اس کا لباس بھی نہیں پھر بھی وہ اتنے سخت سردی دی موسم میں جو مزدوری واسطے کھلوتا ہے تو جناب نے اس نے 8 گھنٹے مزدوری کی تھی پھر بھی وہ سیراب نہیں ہویا. 8 گھنٹے دی ڈیوٹی تو بعد اس نے اپنی محنت ویکھی سردی دی موسم میں جو اس نے اپنا پسینہ ویکھیا پھر گھر دل خیال گیا تو اس نے سوچیا یار 8 گھنٹے دی ڈیوٹی 700 روپیہ حاصل ہویا ہے
सस औरत में आटा खरीदना है, मैं घ्यो मरचा टमाटर सब्जी की तू खरीदनी है, तो मेरा गरीब भाई 12 घंटे की मजदूरी कर गया। तो अज अमीर नूं फखर होना चाहिए कि फखर या सर झुक वंजे मालिक सख्त सर्दी दी मौसम में इतनी कड़ी मेहनत नूं लई बगैर मेहनत तो दिता ही मैं अज ना सजदा करा तो फिर मौका कदों आना जो मैं तेन राजी कर रहा। तो मैं आखा मेरा भाई मजदूर भी है, 12 घंटे ड्यूटी भी करता है, फिर नमाज भी पढ़ता है। तो भाई तेरे को इतना सरमाया तू नमाज नहीं पढ़ता, तो फिर वेख तो सही ना, रब तेन दौलत दे के भी तेरे ते राजी नहीं होया। एक नूं दौलत नहीं सू दी कि उसकी फकत मेहनत नूं वेख के उससे राजी हो गया। तो दौलत नूं भी जायज इस्तेमाल करना चाहिए ना। अगर मोबाइल है हर किसी की जरूरत है, अगर तुसी इसनूं नाजायज इस्तेमाल करो नुकसान है कि नहीं? तो अगर दौलत है तुसी उसनूं गलत इस्तेमाल करो नुकसान है। नुकसान महसूस नहीं होता, उसकी वजह है कि जिस आदमी को सरमाया इतना है कि सरमाया उसकी लियाकत तो ज्यादा है। यानी एक आदमी की आमदन है 50 लाख और उस जो खर्च करता है 5 लाख, तो उसको 5 लाख खर्च महसूस भी नहीं होता। आमद इतनी ज्यादा है तो उसको आज महसूस नहीं हो रहा। लेकिन ये 2 दिन तीसरे दिन बिल्कुल तन्हाई होनी है। जिस वक्त भी लोग तेन दफन कर देता ना, तेरे वक्त उस टाइम सुहानी जो घड़ी आवनी है ना, अल्लाह करे बेहतर होवे, वक्त असर होना है। जो तू आके पूछना है ना, तो फिर हिसाब च कीता तो जनाब 1 घंटे च भी तेरा सब कुछ दुनिया इफ्तिखार दा कमाया तेरे सामने ढेर भी कर दिता जाए ना, तो राजी नहीं कर सकता घंटे वास्ते कि चलो ढेर नहीं 24 घंटे चू मैं 23 घंटे सजा दियो, 1 घंटा तो माफ कर दियो, किसी नहीं 1 सेकंड भी माफी किसी नहीं देनी। तो मैं जरूर अर्ज कर सकना कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे दरबारे रिसालत जिब्राइल अमीन हाजिर हुए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल मैं नम जन्नत की बशारत भी दसी है, मुबशर भी हाँ नज़ीर भी हाँ। तो मेरा दिल करता है मैं कुछ जिन्होंने कोई ऐसी गल भी दस देवा कि जिस बाद मेरी उम्मत दा शिरासा बिखरे ना, जो वक्त आवे ना आजान दा ते कोई आखिरी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो फिर एक सारे रात की थकावट वाले मुसाफिर की अख खुल जावे, उसको पता लग जाए नींद बेहतर नहीं नमाज बेहतर है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे 10 साल मालूमात उम्मत वास्ते आई और मेरे महबूब वास्ते तो कोई नहीं कि मेरे महबूब कोई गुनाह करना कि जिस वास्ते हजूर तौबा करनी आई। अल्लाह ने नबूवत रखी भी उस हस्सी चाहती है कि जिससे इम्कान गुनाह होता ही नहीं, क्योंकि हर चीज कमाई नाल मिलती है, नबूवत कमाई नाल नहीं मिलती। नबूवत वाह भी होती है, अल्लाह की अता होती है, अता च मिलती है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल गल्लां तुहाडे नाल बहुत सारियां होंदियां, अज इन्हां लोकां च 1-2 चस जिहां गल्लां भी कर लईए ते कुछ उम्मत दा दिल भी बहला लईए, कुछ डरा भी लईए, कुछ इन्हां नूं यह भी दसीए सजदा भी करना पमसी, बारगाह बेकस पनाह च तौबा भी करनी पमसी, जहन्नम तो भी निजात दी दुआ करनी पमसी, जन्नत दी तरफ भी दौड़ना पमसी। जिब्राइल दसो ना जड़ा बंदा जहन्नम में चोसी ते जिससे सब तो थोड़ा अजाब होसी, उस अजाब दी पोजीशन क्या होसी? तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज कीता हुजूर जड़ा बंदा जहन्नम में वैसी ते सब तो थोड़ा अजाब होसी ना, इयो कुछ होसी कि ओनू होर कुछ होसी, ओदे पैरां जहन्नम विच ओ अग दी जुत्ती पहनाई वैसी और उस जुत्ती दी इतनी गरमैश इतनी गर्म होसी कि उस पैरां च पाई जुत्ती दी गर्मी नाल उसदा दिमाग जो है ना वो पिघल वैसी, दिमाग पिघल वैसी। इस तरह जिस तरह पानी नहीं उतरता निचाई की तरफ, इस तरह वो खोल के निकल रही होसी। इस सब तो कम आजाब है भाई जी, इतना कम आजाब है कि जिस नाल इंसान का सारा जिस्म लहू-लुहान होके पानी तरफ सैले रवां हो विंदा है, ये हल्का आजाब है जी। इस तो थोड़ा जिहा ज्यादा होया पोजीशन क्या होसी? तो ये दौलत नाल नहीं, ये नशे नाल नहीं, ये एक चीज नाल मिल सकता है कि मेरा मालिक साडा एक सजदा कबूल कर ले, जन्नत दा दरवाजा खुला देवे, जहन्नम दा दरवाजा बंद करा देवे, चाहे वक्त असर होवे, चाहे वक्त फजर होवे, चाहे वक्त इशा होवे। तो मेरे मालिक फरमावना है आज मेरा बंदा सच्ची तौबा नाल पहुंचा है। फरिश्तो दुनिया ते भी बहुत धक्के खादे सो, ते फिर आज मैं भी कोई किसी दूसरी तरह मुंतकिल कर देवां। आज तो पुरसाने हाल कोई नहीं, कोई घर तक रोया, कोई चारपाई तक रोया, कोई कब्र तक रोया, कोई मट्टी पा के रोया, कोई वापस बोझल पाउं नाल लौटिया ते रोया, ते कोई बाप नूं दफना के घर पहुंचा, घर वैरान नजर आया, ते कोई आंसू बहा के रो गया। ते आखिरकार सदमात मुक गए, रोवण मुक गया, याद मुक गई, ते तस्वीर भी खत्म हो गई। अज पुरसाने हाल कोई नहीं। जिब्राइल मैं भी अज खैर खाई न करा तो कौन करसी? ए दुनिया दा थक होया ते दुनिया दा मारे होया, ते ए दुनिया चकना चूर बंदा मेरी बारगाह च पहुंचा है। अज मैं आजाद नहीं देना चाहता, अज मेरी
रहमत जिहड़ी है ना वो मेरे गज़ब ते फायक हो गई है, फरिश्तों ए जन्नत दी खिड़की खोल दियो ना, मेरे बंदे नूं आवे फिर रात लगदी है। तो मेरा मालिक किथे कबर किथे जन्नत, ते फिर सात आसमान भी है, बंदा जमीन दे तले भी है। वो पता नहीं केड़ी अल्लाह दी पावर है कि जिस पावर नाल अल्लाह करीम उतू हवा दा कनेक्शन कबर दी तरफ क्या करदा है। तो रब तो भी कोई बड़ा मोहब्बत वाला है जनाब। एक थोड़ा जिहा तू सुरंग खोद के कोई चीज लै आनी पवे तो लोग मेहनत नहीं करते, इस वास्ते कि बड़ी मुशक्कत है, शायद ऐसा कर सकी कि ना कर सकी। तू मैं परेशानी की तरफ मायल हो गया है, वो करीम कुन फयकून अल पूरी कायनात तखलीक कर देता है। हालांकि ये भी लिखियो है कि मेरे मालिक नूं कुन आखना नहीं पौंदा, लफ्ज़ कुन मेरे मालिक नूं आखना नहीं पौंदा। हाँ उसका ख्याल इरादा बनता है, उस इरादे की सूरत वो चीज पहले नमूदार हो, लेकिन एक समझावन वास्ते लफ्ज़ कुन बोल देता है कि मैं कायनात नूं तखलीक करा ते कुन बोलना, हालांकि हाजत नहीं। तो उस वास्ते कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि जिस उस तखलीक फरमा के इस दुनिया ते भेजिया है ना, वो तुहाडे और मेरी तरह गुनहगार बनता है। तुसी जिवें गुनहगार गया ना, संत गुनहगारी तो इलावा अपने ते और कुछ भी नेकी दे आसार नजर नहीं आते। असी तो फकत उसकी रहमत की भीख दे ही मुतवाले हैं कि मालिक साडे जुर्म नहीं वेखना, अपनी रहमत नूं वेख के मालिक असी जे कमीने नूं भी माफ कर देना। उम्मीद फकत उसकी जात नाल इतना ही है, लेकिन उसनूं अपने बंदे नाल कोई इतना वालेहाना प्यार है, इतना वालेहाना प्यार है कि बंदे नूं मखलूक नाल इतना नहीं। ये जुमला भी सुन सो, अच्छा सुना अगर इजाजत हो तो। मतलब है मालिक नूं हुण साडी केड़ी औकात है यार, उसनूं प्यारा तो होवे तो पाक आदम, उन्होंने प्यारा होवे खलीलुल्लाह जो चीखा नमरूद दे गया, उसनूं प्यारा होवे 1150 साल दी मेहनत करने वाला पाक नूह, उसनूं प्यारा होवे मूसा कलीमुल्लाह जो कोहे तूर ते उस नाल हम कलाम होवे, उसनूं प्यार होवे मोहम्मद अरबी जो तैफ दे पत्थर खा के भी शिकायत न करे। प्यार तो नहीं हो जाना होना चाहिए ना, लेकिन मेरे मालिक क्या तेरी शान है कि उस उन्हां नाल भी प्यार रखा जो उन्हां दे लायक आई, ते सन भी खाली नहीं छोड़िया, प्यार साडे नाल भी रखिया। सो ये नहीं सो आख्या इन्हां दी केड़ी औकात है, तुम मैं रोड ते गुजर रहे हजारां चूंटियां, ये कीड़ियां दो कीड़ियां आख लो, ये चूंटियां कीड़े मकोड़े हजारां भी साडे पैर तले आवेन, साडी गड्डी दे टायर तले आवेन, असीं परवाह कदी नहीं कीती, तक जो नहीं पौंदे नहीं है ना, कदी परवाह की है तो तक पै दी गल है ना जनाब, तेरी उसकी मखलूक ते तक नहीं पौंदी पई, वो केड़ा बेपरवाह है, तेरे ते तक पई है ते छोड़िया नहीं। उस वड्डा भी कोई होर हमराज हो सकदा है, उस वड्डा भी कोई तेरे नाल प्यार करने वाला हो सकदा है, तेरी तो तक नहीं पई जनाब, तेरा कद जो 6 फुट दा हा जनाब, तू पैरां दे बल चल लिया, वो सीने दे बल पिया चलदा है, कीड़ा ही मकौड़ा हा चींटिया, वो सीने दे बल चल रिया, तू पैरां दे बल चल रिया, तेरी औकात थोड़ी जी ऊंची हो गई ते तू बेपरवाह हो गया। मेरे मालिक फरमाया नहीं, ये बंदे दा ज़र्फ है, मैं तखलीक कीता है, मेरी शान बराल बड़ा है, आम मखलूक विच भी होवे गुनहगार भी होवे, तकलीफ देंदियां मेरा ये जाविया नजरिया नहीं बनता कि मेरे महबूब तो उम्मती है, मेरे महबूब दा गुनहगार है, चलो ये दी पुछना होई ना मेरे महबूब नूं कोई मेहना ना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुन दे तुसी बड़े कमाल नाल हो, अल्लाह तुहाड़ा भी सलामत फरमाए। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सदका है, मेरे महबूब दी देन है, मेरे महबूब दी अता है कि अल्लाह करीम ने असल तो तुहानू रखया है, इतना रखया है पर्दे च के सारे नबियां नू नहीं दिता। जदों कमली वाला आया ना धरती ते मेरे महबूब 15वीं सदी तन दे छोड़या है, इतना दा रखिया सुनो पर्दे च, किसी होर दे हिस्से च नहीं दिता। पता ही कि दूसरे दे हिस्से च आ गया ना, तो जदों कौम नू दर्स दिता ते कौम दर्स न सुनिया ना, कौम आख्या सा कोई नहीं सुनना, ते इन्हां आख देना मालिका इन्हां चों असीं कुछ नहीं वेदे पे, इन्हां दे कोई खैर दा पहलू नहीं, इन्हां तय सुनैस कर दे। ते जदों तय सुनैस कीता, फरिश्ते ने आके पूरी बस्ती उठा लई, पहले आसमान ते ले गया, मालिक दी बारगाह अर्ज कीता क्या करना है, ते मेरे मालिक फरमाया ना आसमान तो हुण इन्हां नूं पुट्ठा सट दे। पूरी बस्ती हलाक, पूरी उम्मत हलाक हो गई है, तो पूरी उस उम्मत को हलाक कर दिता गया, इस वास्ते के मनिया जो नहीं, तसी लखा जुर्मां दे बावजूद हदी मनिया नहीं, पर न चेहरा फिटण दिता सू, न भुख दिती है सू, न तस दिती है सू, तो तीन निस वेख्या यार दा चेहरा सी, यार ही वेख्या सू, सामने यार ही नजर आया सू ना,
یہ نہ ہوئے کہ میڑا میرے محبوب نو کوئی نہ دے، میرے محبوب نو میڑا کوئی نہ مار سکے۔ حضور تسی بھی آئے تے تواڈے واسطے لوگ رکھے بھی گئے، وہ تخلیق عالم ارواح تے سارے آ گئے ہیں تے سارے آ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سارے لوگ موجود ہیں، روحاں تو موجود ہیں نا، تو سارے نو میرا رب حصہ دیندہ آیا ہے، سارے نو حصہ دیتا، سارے نو حصہ دیتا سو۔ اور یار تم اپنا چہرہ بھی ویکھ، میں نے بھی ویکھ، میں تینوں ویکھاں کہ تم میں کتنے خوش قسمت ہے، کتنا اس پیک کر کے رکھا، کسی ہاتھ بھی نہیں لایا، کس نو ہاتھ بھی نہیں سلاوڑ دیتا۔ آخر کار خود آکے سو چل ہون چلا جا میری محبوب دی امت میں محبوب دی امت تینوں رکھیا ہے کہ تیرے کم عمل بھی ہوئے نا یار سراندی کھلوتا رہیا نا میں آخڑا کو جاؤں صدقہ یار دا میرے محبوب دا صدقہ ہے کہ نہیں۔ چلو یہ سانات نامی صحیح تو میرے محبوب دی امت چاہوڑ دا یہ شرف صحیح کہ قیامت علی دن سب تو پہلے حساب و کتاب تیرا ہویا ہے، سارے کھلوتے رہن تو پہلے آگئے ہیں میرے محبوب نو۔ یہ بھی کسی نے سوال کیتا نہ پاک آدم کیتا نہ کسی اور کیتا ہے، آئے تے آخر تے ہو تے حساب پہلے پہ ہم دے ہو اور انہوں نے پتا ہے یہ پہلے آگئے حساب تے تاوی تا اللہ نے یہ رستہ کھول دیتا ہے نہ یار سامنے آوے نہ کھولے۔ محبوب جو آگئے 50,000 سال دا دیں جو دسے آسو یہ جلدی جو نامہ اعمال واسطے اے میزان لگ گیا ہے تو کسی دا صدقہ ہے، یہ اور صدقہ خلیل اللہ تے زبی اللہ دا نہیں، اور صدقہ اپنا دے چند ہے۔ تو میں پہلے آگئے تو پھر امت سب تو آخر حساب ہے سب تو پہلے، تو مطلب آئے پیچھے جنت پہلے پہلے ہے۔ وہ بھئی جنہاں دا حساب پہلے ہونا جنت پہلے انہوں میں ہے، جنہوں نے پیچھے لینے لا دیتا ہے نا، جیویں جسے دا کسی دا حساب ہو سی نا اسے اپنے رزلٹ دے مطابق اپنی منزل مقصود تے پہنچ بھی سی۔ صدقہ اے عمرہ دے لال دا کہ نہیں۔ اچھا ایک ویسے بزرگ دی گل سنا کے میں تقریر دا حکم ہو گیا بند کرن دا، تو نعت خان حضرات تشریف فرمائے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ایک صوفی دا، میں ایک شروع جملہ بولیا اس ازالے واسطے بول رہی ہاں کہ ساڑا تعلق ساڑا کسی نو مرنا وہ فقط میرے محبوب دی دین دی خاطر وغیرہ نہیں، کوئی زمانے دا جیڑا بھی حال ہوئے نا اس دی کوئی حیثیت نہیں اگر میرے محبوب دے نام دے قربان نہیں ہو سکتا۔ میں اسی جملے کہ ساڑے ملک دے صدر سید ممنون حسین شاہ صاحب کافی دن پہلے فوت ہو گیا، تو دوسری ویکھے ہو سی کہ انہوں نے نماز جنازہ 4 تو 5 بندے ہیں 6 بندہ کوئی نہیں۔ وقت صدر ہے، صدر دے نال اسو سید اضافی اعزاز بھی حاصل ہے، سید بھی ہے ملک خدا دا پاکستان 24 کروڑ عوام دا بادشاہ بھی ہے، تے بادشاہ دے جنازے تک 5 بندے نظر آئے جس میرے محبوب دی ناموس واسے پہرا جا دیتا ہے کروڑاں دے حساب بندے نظر آئے، دین دی برکت ہے کہ نہیں۔ گل صدر تے نس رکھے، گل ایمان تے رکھیے سو، صدر ہونا ضروری نہیں ایمان ہونا ضروری ہے۔ میں آکھا ایک نو مارن آلے نے مارے آئے جو مویا ہے اس کا جنازہ کس نے پڑھایا، حالانکہ مقتول دی قدر بڑی ہوتی ہے اور قاتل نو لوگ برا دینا تو مقتول دی لوگ تعریف کر دینا بے اس پر زیادتی یہ ظلم ہویا ہے۔ تو وقت گورنر سلمان تاثیر قتل ہویا جنازہ کہیں نہیں پڑھایا، جس پڑھایا بھی یہ انہوں ڈبے پیک کر کے لایا یہ بھی پتہ نہیں لگا 2 تکبیرہ پڑھیاں سویت رہا ہے، تو یہ بھی کوئی نہیں پتہ سلامی پھریا سو کہ نہیں آئی تک بندہ نہیں لتا۔ تو میں کہا ایک آدمی گولیاں ماہر کے جیلے گیا 5 سال بعد جنازہ اٹھیا، آج تک لیاقت باغ رو رہی ہے کہ پھر کوئی جو موسم آگئے رو رہی ہے کہ نہیں، لیاقت باغ پنڈی دا لیاقت باغ آج بھی رو رہی ہے، شاید کہ یہ جب موسم پھر آوے اور یار پھر کوئی یہ جی عاشق ہوئے کہ جتے اتنے لوگ آکے جنازہ پڑھا تو صرف تواڈی میری عزت تواڈی میری شہرت میرے مصطفیٰ دین نالی نے دولت نال کوئی نہیں۔ بہت سارے دولت مند لوگ خالی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جڑے غریب ہیں بڑے نام والے، سب تو معاشرے عزت آج بھی میں جانا مولوی دی زیادی کے بھاویں ساری قوتوں اس کے خلاف ہی ہیں۔ جس اسی امیر آنے ہیں نا اس کا 3 مرلے دا پلاٹ آئی تلے درس آئی اتے گھر رہی قبلہ خادم حسین صاحب رضوی تلے درس مسجد آئی اتے 3 مرلے دا پلاٹ آئی بندہ اسے 55 سال گزار گیا ہے اور کچھ بھی نہ سو ہاتھ بھی خالی آسو پیران تو معذور بھی آسو جیب بھی خالی آئی ہاتھ بھی خالی آئی تو جدو اٹھے آنا تو پھر زمانے دے عشق آج تک مکے نہیں تو زمانہ وفا اتنی کردہ ہے کوئی کسے مسلک دو لیڈر اچھا
جس مسلک تو بھی لیڈر اچھا ہوئے قوم نو لیڈ صحیح کرن والا ہوئے نا تے پھر قوم اس نال آخری استقبال ان کر دیئے تے میرے محبوب دی چوکھٹ دے آ جاؤ زندگی اسلام دے مطابق کر لو جے بندے جنازے چ نامی ہوئے رب فرشتے بھیج کے اکسی عزت بتا دیئے عزت بتا دیو کہ حضرت سعد بن معاذ جنازے 70,000 فرشتے آئے میرے مالک عزت فرمائی ہے یہ سی کہ اس عزت دسو کہ جس قبیلہ نہیں ویکھیا سامنے رسول اللہ آگئے تو حضور نے فرمایا سعد تیری قوم دے بارے تیرا خیال کیا فیصلہ تو کرنا ہے عرض کی حضور اے تصویر سامنے ہوئے تا قوم دا درد محسوس نہیں ہوتا مرد سارے کٹ دیو عورتاں غلام بنا لو بچے بھی غلام بنا لو اے میرا فیصلہ ہے کہ محبوب تو سب کچھ قربان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اس وقت حضرت سعد بن معاذ نو برادری نظر نہیں آئی غریب بچے غریب لوگ ہمسائے چاچے مامے مسیر فبیر سارے نظر نہیں آئے عرض کیتا حضور جدو تانوں ویکھ لیا کلمہ تہاڈا پڑھ لیا ہن لگدے لیندے نے کی کرنا ہے نہ تے کیڑی لوڑ ہے حاجت بھی کوئی نہیں تو خواجہ غلام فرید آپ اپنے بڑے بھائی آپ فخر جہاں دے مرید فخر جہاں دے مرید تو مرید کرنی لگے انہاں کہ حضور ساری زندگی بڑے بھائی دے بیعت بھی رہے ہو پڑے بھی انہیں کل اجے بھی نہ دے لوٹے بردے ہو وہ تسی خود عالم مفتی ہو تو مہربانی کرو تسی علیحدہ ہو جاؤ آپ نے فرمایا تسی میں بڑے بھائی نہ علیحدہ کر رہے ہو یہ اچھا نہیں لوگ اکثر کہ اسے دے در دولت پڑے بھی انہوں نے آتے دستے بیعت ہوئی ہوئے پھر انہوں نے علیحدہ ہو رہے ہیں یہ فیصلہ اچھا نہیں لیکن مرید چنگیان کنی لگے رہے آخرکار پیر نو اس چوکھڑ تک لے گئے ایک دن حضرت فخر جہاں تشریف فرمان خواجہ غلام فرید نے عرض کیتا حضور اگر مہربانی فرماؤ ناراض نہ ہونا تو تسی اسی علیحدہ نہ بنے تو اس سے فخر جہاں فرمایا کہ تسی میرے چھوٹے بھائی ہو چھوٹا بھائی بڑا پیارا بھی لگتا ہے تے میں بڑا بھائی ایسے باپ بھی دوڑا لگنا تے والد گرامی تو بعد اسی علیحدہ ہو گئے تے پھر لوگ کی اکثر تسی گزارا کرو جس طرح محول چل رہی ہے انہوں نے عرض کیتا حضور نہیں قوم نہیں رلے ران دیں دی مہربانی کرو کسی طرح علیحدہ ہو جاوی ہے تو اس سے انہوں نے چلو تھوڑی شفقت جو بھی بہتر سمجھو انہوں نے کہا نہیں حضور وکھرا تو ہونا ہے علیحدہ تو ہونا ہی ہے نا تو اس ٹائم آپ نے فرمایا چلو علیحدہ ہوئی نہیں حضرت خواجہ غلام فرید نے عرض کیتا حضور جی علیحدہ ہونا ہے نا تے مال منی دی ونڈ میں کر رہی اے جڑا کچھ ہے نا ساڈے کول دولت میراث زمین دی ونڈ اسی کرسا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو انہوں نے آکھیا ونڈ جدو کر لئی نا تے پھر چون گنا بھی میرا ہو سی یعنی چون سا بھی میں تے فخر جہاں فرمایا نہیں جڑا کرے نا ونڈ وہ دیندہ دوئے نو اختیار تے دعا چھوڑ دا ہے ان کدی نہیں ہویا کہ ایک بندہ وانڈ بھی کرے پھر چون بھی ہو لے انہاں کہ نہیں حضور وانڈ بھی کر ساں تے چونن دا اختیار بھی نہیں ہو تے فخر جہاں فرمایا چلو کوئی نہیں تسی چھوٹے بھائی ہو وانڈ بھی کرو تے پھر انتخاب بھی کر تو اس ٹائم انہاں فرمایا کہ ساری دولت ساری میراث سارے مرید ایک طرف تے میرے پیر و مرشد میرے بڑے بھائی مولانا فخر جہاں ایک طرف سب کچھ ایک طرف فخر جہاں ایک طرف انہاں کہ جی ٹھیک ہے تو انہاں کہ انہاں بھی چون کنا بھی میرے ہو سی تو انہاں کہ انہوں چونن دا اختیار میں کچھ بھی نہیں چونیا میں فخر جہاں نو چھوڑ لیا ہے میں اور کسی نے بھی نہیں چھوڑ میں فخر جہاں نو چھوڑ تو اس ٹائم مرید بڑے افسردہ ہوئے کہ ساڑھا دا خیال کچھ ہو رہی بے عجیب تقسیم ہے عجیب ونڈ ہے جدو خواجہ صاحب تو پوچھا کہ آپ نے ایسی تقسیم اور ونڈ بھی کی تھی پھر فخر جہانو چنیا آپ نے فرمایا اس واسطے چنیا ہے کہ جس کل دین دا ایک حرف بھی پڑھے آنا مولا علی دا فرمانے وہ دو جانی استاد ہے تے فرمایا میں سب کچھ انہاں کو سیکھیا ہے پھر انہاں نالو علیحدہ ہو ونجا فرمایا دیندار لوگاں نال لکھے نہیں ہوتے دیندار لوگاں نہ لکھے نہیں ہوندے جنہاں کل دین لیا ہے پھر انہاں تے چینوں چنا انہاں تے چینوں چنا نہیں بڑھ دی تو میں اتنا ہی عرض کیتا کہ جس سے پیچھے نماز یہ جنازہ پڑھ دو چند دن شکایت بند کر لیو آخر رونق دنیا دی بھاج بڑھنی ہے ہر کسی چلیا بیڑا تو ہو سکتا ہے تیری خاموشی چلا خاموشی دے ارادے جی اسی سارا معاف کر دے اللہ علیہ توفیق